بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت غازی علم دین شہید آپ کی پیدائش کے حوالے سے چند ایک باتیں، تاریخی پس منظر کے حوالے سے اور کئی کتب کے مطالعہ کے بعد۔ اب دیکھیں یہ جو شیطان تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اور سجدہ کرنے کے وقت بھی یہ مقابلے پر تھا۔ جب اللہ رب العزت نے تمام ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، اس نے کہا کہ یا اللہ میں نہیں کروں گا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ پاک نے فرمایا فخرج منہا، نکل جا میری بارگاہ سے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تو قیامت تک لعنتی ہے۔ پھر وہ وقت قریب آ گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل پر چھری چلانے کا وقت آ گیا، پھر بھی یہ مقابلے پر آیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو فتح ہوئی، وہاں سے کنکریاں مار کر حضرت ابراہیم نے بھگایا۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں تھے، پھر بھی اس نے حملہ کیا، لیکن پھر جو ہے وہ واپس لوٹ گیا۔ پھر وقت آتا گیا، مختلف لوگوں کو گمراہ کرتا گیا۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی حملہ کیا، لیکن انہوں نے اپنی چادر پر داغ نہیں لگنے دیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، پھر حضور کے صحابہ آ گئے، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، بزرگان دین، پھر اس طرح کے لوگ آتے رہے، پھر برِ صغیر میں محمد بن قاسم، سلطان غوری، محمود غزنوی، ایسے لوگ آتے رہے جنہوں نے اسلام کو کندھا دیا۔ پھر حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء جن میں حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت سلطان العارفین، اس طرح کے بزرگ آتے رہے جنہوں نے اسلام کو بڑی سپورٹ کی۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کی ایک نظر نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان۔ جب یہ حکمران اولیاء کی تعلیمات سے ہٹتے رہے، پھر یہ زوال پذیر ہوتے رہے۔ پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے یہ انگریز جو ہیں یہ یہاں پر پھیلتے گئے، اور انہوں نے ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو قرآن مجید کے جو تراجم ہیں جنہوں نے ان کو غلط کیا۔ قرآن مجید کی آیات وہی ہیں لیکن ان کے ترجمے جو ہیں وہ اور ہیں، ان میں الفاظ اور ہیں۔ اور ہمارے آج کے بھولے بھالے مسلمان یہ لوگ، یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، یہ قرآن بھی دکھاتے، قرآن رب کا دکھاتے ہیں، ترجمہ اپنا دکھاتے ہیں، لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک حربہ یہ استعمال کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اثر نہیں ہو رہا۔ دوسرا حربہ انہوں نے یہ استعمال کیا کہ جو مسلمان قوم ہے ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نکال لیا جائے، تو پھر جو یہ لوگ ہیں تو پھر یہ پیچھے ہو جائیں گے، اسلام تب ہمارے پاس آ جائے گا۔ کئی تنظیمات بنی، کئی کتابیں لکھی کہ آنے والی جو نسل ہے ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی محبت ختم ہو جائے۔ پھر انہوں نے زبردستی ظلم کیے، تشدد کیے، 5 رتن بنائے، مسلمانوں کو زبردستی کھلائے۔ پھر وہ وقت گزرتا گیا، انہی انگریزوں پہ سے، ان کی سپورٹ سے ایک راجپال کھتری، اس کا پورا گینگ تھا، یہ پبلشر تھا، کتابیں لکھتا تھا، اس نے رسول اللہ کی گستاخی میں کئی کتابیں لکھی۔ ہم تو ان کا نام بھی زبان پر لینا جو ہے ہم گوارا نہیں کرتے، ایسی کتابیں لکھی۔ یہ راجپال جو کھتری تھا یہ بہت بدماش تھا، یہ زندہ لوگوں کو جلا دیتا تھا، یہ لوگوں پر ظلم بھی کرتا تھا، لوگوں پر تشدد بھی کرتا تھا، کیونکہ انگریز حکومت اس کے پیچھے تھی۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر گستاخی کی کتاب لکھی تو مسلمان جو ہے وہ پریشان ہو گئے، ان کے دل و دماغ میں غصے کی لہریں دوڑ پڑی، احتجاج کیے، انہوں نے کیس کیا، اس کو سزا ہوئی۔ یہ جو راجپال ہے اس وقت انگریزوں کا چیف جسٹس تھا شادی لال ان کا چیف جسٹس تھا، اس نے چند مہینے اس کو پہلے اور سزا دی، پھر سزا میں ترمیم کی، اور پھر آخرکار اس کو رہا کر دیا، اور کتاب پر بھی پابندی نہیں لگائی۔ یہ تاریخی واقعات ہے۔ پھر اس کے بعد اس راجپال کو مارنے کے لیے 1927 میں غازی خدا بخش، یہ کشمیری نوجوان تھے اور پکی گیٹ لاہور کے رہائشی تھے، انہوں نے ایک بازار میں اس کو پکڑ لیا
اور اچھی طرح کھڑکایا اور اتنا مارا کہ یہ گر پڑا، اور غازی صاحب نے گرفتاری دے دی اور انہوں نے کہا کہ شاید یہ مر گیا، یہ ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ کنجر ابھی زندہ تھا، یہ گستاخ ابھی زندہ تھا۔ تو جب یہ جیل میں گئے، وہاں پر جج کے سامنے ایک بندے نے رسول اللہ کی گستاخی کی، تو غازی خدا بخش نے کہا کہ خبردار، رسول اللہ کی گستاخی کرنے والی تیری زبان نکال کر رکھ دوں گا، تیری زبان کاٹ کر رکھ دوں گا۔ پھر وہ وقت گزرتا گیا لاہور میں، وہ وقت گزرتا گیا، پھر غازی عبدالعزیز خان، یہ غزنی کے رہنے والے تھے، کوہاٹ سے لاہور یہ کاروباری مصروفیات سے آتے تھے۔ جب یہ گھر پہنچے نا تو انہوں نے اپنی والدہ کو کہا کہ لاہور میں شور مچا ہوا ہے، اس طرح ایک راجپال کو کھتری ہے، اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میں تجھے اپنا دودھ بھی معاف کر دوں گی، جاؤ واپس چلے جاؤ، اس کا بدلہ لو، چاہے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑتی ہے تو اس گستاخ رسول کو واصل جہنم کرو۔ تو یہ غازی عبدالعزیز خان، یہ لاہور میں مسجد ہے شاہ محمد غوث مسجد، وہاں پر یہ مقیم رہے، چند دن وہاں پر رہے، اس کا ایڈریس لیتے رہے، اس کا بایو ڈاٹا لیتے رہے۔ یہ پورا جو ہے یہ ایک گینگ تھا، قریب ایک دفتر تھا وہاں پر۔ اس کا پبلشر اور جو ساتھی تھا اس کا نام تھا سوامی ستیانند، یہ ایک ہندو سکھ تھا، سوامی ستیانند۔ وہ وہاں پر بڑی کرسی پر بیٹھا تھا، ساتھ اس کے چیلے بیٹھے تھے۔ جب غازی صاحب کو پتہ چلا نا تو وہ غازی عبدالعزیز خان انہوں نے حملہ کیا، لیکن ان کو پتہ بعد میں چلا کہ یہ راجپال نہیں، یہ اس کا دوسرا ساتھی تھا۔ انہوں نے سوامی ستیانند کا ستیہ ناش کر دیا وہاں پر، اور باقیوں کو خوب بجایا، کھڑکایا، بہت مارا، اور اتنا مارا کہ وہ حال و بحال ہو گئے۔ اور پھر یہ غازی عبدالعزیز خان انہوں نے گرفتاری دے دی، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو سوامی ستیانند وہ راجپال نہیں، وہ اور تھا، لیکن وہ راجپال کی طرح کا تھا، اس کا قریبی ساتھی تھا۔ پھر غازی صاحب نے جج کو یہ اپیل کی کہ مجھے 100 سال سزا دے دینا، لیکن ایک بار مجھے چھوڑ دو، میں اس گستاخ رسول کو واصل جہنم کروں۔ اور پھر یہ جو نیکی کا کام تھا یہ علم دین شہید کے، یہ غازی علم دین شہید کے مقدر میں آیا۔ پھر غازی علم دین شہید یہ 1908 میں پیدا ہوئے اور تالیہ مند کے گھر میں پیدا ہوئے، اور یہ وہ عظیم عاشق رسول تھے کہ جن کے اندر عشق مصطفیٰ کی کئی چنگاریاں لگتی رہی۔ کبھی عاشق رسول کے جنازے دیکھ کر چنگاریاں لگتی رہی، کبھی وزیر خان مسجد سے سید عطا اللہ شاہ بخاری کے تقریریں سن کر دل میں عشق مصطفیٰ کی چنگاریاں ابھرتی رہی، کبھی کوہاٹ میں جا کر بزرگ آدمی روتے رہے، ان کی طرف سے یہ عشق رسول کی چنگاریاں ابھرتی رہی۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ غازی علم دین شہید گھر آئے، چھرا خریدا، خنجر خریدا، اور اس کو واصل جہنم کر دیا، اور اس کو بتا دیا کہ تو رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے، تجھے جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ غازی علم دین شہید نے مار کے اچھی طرح اتنا مارا کہ اس کا جب خون دکان سے باہر آ گیا تو پھر ان کو تسلی ہو گئی کہ گستاخ رسول اب زندہ نہیں، یہ اب واصل جہنم ہو چکا ہے۔ اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں۔